جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سیکنڈ ایئر کی اردو کی کتاب کا تعارف اور سبق نمبر 1 کی ریڈنگ کریں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کے سامنے سبق جو نظر آ رہا ہے وہ ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے جو چیز نوٹ کرنی ہے جس کا آگے چل کر جو ہے وہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ صنف ادب کے اعتبار سے کیا ہے۔ تو یہ صنف ادب کے اعتبار سے ہم اس کو خاکہ نگاری بھی کہہ سکتے ہیں چونکہ شخصیت کے بارے میں جو ہے لکھا گیا، اور اس کو ہم مضمون بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح تشکیل پاکستان ہے تو یہ ایک مضمون ہے۔ نواب محسن الملک ایک خاکہ ہے، خاکہ نگاری۔ اور محنت پسند خرد مند یہ ایک مضمون بھی ہے، اور تمثیل نگاری ہے، یعنی کہ جس میں جو ہے علامتی مضمون ہے، اس میں مختلف چیزوں کا بیان کر کے تو بات کو آگے لے کر جایا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا مزے کا بھی ہے اور مشکل بھی ہے اگر سمجھے نہ تو اس کے بعد بڑا انٹرسٹنگ سا سبق ہے اکبری کی حماقتیں، اور یہ ناول ہے، ناول کا ایک حصہ ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد یعنی کہ مولوی نذیر احمد نے لکھا ہے، اور اس کے بعد اس کا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں۔ اور پہلی فتح جو ہے یہ نسیم حجازی کا لکھا ہوا ناول ہے، اس میں سے جو ہے وہ ایک حصہ جو ہے وہ لیا گیا۔ تو یہ 2 ناول ہیں، بڑا مزے کا۔ اس کے بعد ایک سبق ہے دستک، یہ مرزا ادیب جو ہیں وہ اس کے مصنف ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک بڑا دلچسپ سا سفر نامہ ہے، اور بیگم اختر ریاض الدین جو ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے۔ تو یہیں پہ واضح کر دوں کہ بیگم اختر ریاض الدین، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد مولانا ظفر علی خان، یہ ایک خاکہ نگاری ہے، یعنی کہ ان کے بارے میں لکھا گیا ہے، اور چراغ حسن حسرت جو ہیں اس کے مصنف ہیں۔ اس کے بعد 10واں سبق جو ہے وہ ہے قرطبہ کا قاضی، کاف کے اوپر پیش آئے گا، قرطبہ کا قاضی سید امتیاز علی تاج۔ اور اس کے بعد 11واں سبق ہے مواصلات کے جدید ذرائع، بڑا دلچسپ سبق ہے۔ آپ کو اس میں پڑھتے ہوئے ایسا ہی لگے گا کہ جیسے آپ مواصلات کے قدیم ذرائع سن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد 12واں سبق جو ہے وہ ہے مولوی نذیر احمد دہلوی، مواصلات والا جو یہ مضمون ہے، ٹھیک ہے، نوٹ کیجیے گا۔ مولوی نذیر احمد دہلوی یہ ایک خاکہ نگاری ہے، ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں۔ تو یہ ایک طرح سے سفر نامہ بھی ہے، اور ہم اس کو مزاحیہ مضمون بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ ابن انشاء یعنی کہ شیر محمد نے لکھا۔ ایوب عباسی ایک خاکہ نگاری ہے، اور مصنف ہیں پروفیسر رشید احمد صدیقی۔ ہاں جی، کوئی بچہ بتا سکتا ہے ان کے بارے میں کوئی جانتا ہوں، کوئی پریویس نالج جو ہے اگر اس کا استعمال کرتے ہوئے؟ ہاں جی، پتہ ہے کسی کو؟ بول کے بتا سکتے ہیں؟ نہیں سر۔ اوکے، پروفیسر رشید احمد صدیقی، آپ نے میٹرک میں ان کے خطوط پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ان کا لکھا ہوا جو ہے وہ ایک ہم خاکہ نگاری پڑھیں گے۔ تو حصہ نثر کا صرف ہم نے آج تعارف بیان کیا، سرسری سی نظر حصہ نظمیں اور غزلیات، ٹھیک ہے جی، یہ بھی انشاءاللہ اسی نصاب کا حصہ ہے۔ اور آج ہم باقاعدہ طور پہ اپنے سبق کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں، جس کا عنوان ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ تو منقبت کی جمع ہے مناقب، ٹھیک ہے، کس کی جمع ہے؟ منقبت کی جمع ہے، جس کا معنی ہے تعریف یا بڑھائی بیان کرنا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سلطنت عثمانیہ کے ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ خلیفہ گزرے ہیں، اور ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر یعنی کہ عمر بن خطاب اور عمر بن عبدالعزیز. تو اس حوالے سے یہ سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے آپ لوگ ڈرامہ کون کون دیکھ رہے ہیں جی آج کل؟ ہاں جی آپ میں سے جی کون کون دیکھ رہے ہیں؟ سر میں دیکھ رہی ہوں. ویری گڈ. جی سر سیزن 1 کمپلیٹ ہو گیا میرا تو. چلے ماشاء میں بھی اللہ، یعنی کہ پارٹ 1 آپ کا مکمل ہوا فرسٹ ایئر. ٹھیک ہو گیا. تو اچھا جی، تو اس کے اندر ہم اس حوالے سے بھی بہت سی باتیں کریں گے اور آپ کو ترک لوگوں کے پرانے جو ہے تاریخی اعتبار سے اور خاص طور پر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے بہت سی اہم چیزوں کا پتہ چلے گا. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے ہم ریڈنگ کا آغاز بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ باتیں شیئر بھی ہوتی جائیں گی. تو عمر بن عبدالعزیز جی، علامہ ابن جوزی نے جو کہ ایک مشہور محدث گزرے، محدث حدیث کو کلیکٹ کرنے والے، جمع کرنے والے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ایک کتاب لکھی گئی تھی جس کا نام سیرت العمرین، عمرین، ٹھیک ہے جی. اب یہ اس کو میں نے اس لیے ہائی لائٹ کیا کہ یہ ایم سی کیوز کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. ہم نے یہ کتاب مصر میں کتب خانہ خدیویہ میں دیکھی تھی. ہم نے سے مراد کون ہے جی؟ کس نے؟ آپ نے یا میں نے؟ جی نہیں، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بات کر رہے ہیں. ہم نے مصنف کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں آپ کو، تو یہ بھی آپ نے نوٹ کر. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب جو ہے وہ مصر کے ایک لائبریری کے اندر جو ہے میں نے یہ کتاب دیکھی تھی جس سے الفروق، یہ انڈر لائن کیجیے گا، یہ کتاب ہے جو کہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. الفروق کے لیے بہت سے مفید معلومات انتخاب کیے تھے، یعنی کہ اس میں سے میں نے بہت سی معلومات لی تھی. علامہ موصوف نے اس کتاب میں صرف ان باتوں کو لیا ہے جو زیادہ تر ان کے اخلاق اور عدل و انصاف سے واسطہ رکھتی ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ اس کا تعلق تھا. چنانچہ ہم چند واقعات کو اس موقع پر نقل کرتے ہیں. ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ وہ چیزیں قابل لحاظ ہیں وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل، یعنی کہ یہ بڑی اہم بات تھی کہ ان کے دور حکومت میں جو نان مسلم تھے وہ بھی اپنے ملک کو چھوڑ کر اس ریاست کے اندر جو ہے وہ کاروبار کو کرنا بہتر سمجھتے تھے، چونکہ عدل و انصاف جو ہے وہ قائم تھا. یہ بھی واقعہ جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی منسوب ہے کہ جب موسم سرد ہوتا تو آپ اپنے چند لوگوں کے ساتھ، خلیفہ تھے، خلیفہ وقت تھے، لیکن پہاڑوں کی چوٹیوں پر جاتے اور وہاں پر جو ہے دانا دنکا لے کر جاتے اور اس پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ پھینکتے مختلف جگہوں پر. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی پرندہ نقل و حمل کر کے یا مائیگریٹ ہو کر جو ہے وہ میری ریاست میں آئے اور وہ بھوک سے مر جائے. تو یہ طرز عمل جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی طرز عمل یہی تھا کہ جو آپ نے مختلف واقعات میں پہلے بھی مختلف کتابوں میں سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ دریائے دجلہ کے قریب جو ہے وہ اگر کوئی کتا جو ہے وہ پیاسا یا جو ہے وہ کوئی راستہ ایسا ہو تو وہ مجھ سے باز پرس ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رات کو جب سونے کے لیے لیٹتے تھے پھر ایک دم اٹھ کر
رونا شروع کر دیتے تھے کہ مجھ سے میری امت، یہ جو میری رایا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایسا ہی عمل تھا، اور یہ بنو امیہ کے دور میں ان سے پہلے جو بھی خلفاء آ رہے تھے ان کا کوئی طرز عمل اتنا اچھا نہیں تھا، تو ان کے دل میں یہ ایک تھا کہ میں نے اپنی رایا کو، اپنی ریاست کو، اور میں جواب دہ ہوں، چونکہ مسلمانوں کی ریاست کا جو خلیفہ ہے وہ جواب دہ ہوتا ہے اپنے رب کے حضور، کیونکہ یہ ساری ودیت ہیں اس کو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک ذمہ داری دی جاتی ہے کہ اس نے یہ حکومت کیسے کرنی۔ تو اسی طرح کہاں پہ تھے جی ہم؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذہب کی مجسم تصویر تھے، یعنی کہ جو ہماری مذہبی روایات تھیں اس کے عین مطابق وہ کام کرتے تھے۔ مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی انڈرلائن کا لقب دیا گیا، اس لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل تھا وہ ان کی شخصی حالت نہیں بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل تھا، یعنی کہ ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہی یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک جو ہے وہ کیا جائے۔ ان واقعات میں سے ہم ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر متمکن تھے، یعنی کہ تشریف فرما تھے، آپ ریاست کی جو خلافت تھی اس منصب، اس عہدے پر فائز تھے کہ ایک عیسائی نے جو ہمس کا رہنے والا تھا دربار میں آ کر یہ شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس کی طرف دیکھا۔ عباس نے کہا کہ یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی، یعنی کہ تحفے میں، جاگیر میں جو ہے وہ دی تھی۔ چنانچہ اس کی تحریری سند، یعنی کہ لکھی ہوئی سند جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تم کیا جواب دیتے ہو؟ اس نے کہا کہ امیر المومنین، میں خدا کی تحریر یعنی کہ قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ عباس، خدا کی تحریر تیرے باپ ولید بن عبد الملک کی تحریر پر مقدم نہیں ہے، کہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، جو قرآن مجید میں لکھا ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دے دی۔ تو یہ طرز عمل، یہ انصاف جو ہے وہ اس دور میں ہوتا تھا۔ تو ان کا ایک اور کارنامہ جو میں آگے بیان کروں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ آپ اکثر لفظ سن رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اس کا معلوم نہیں ہے کہ سلطنت عثمانیہ کس کو کہا جا رہا ہے۔ تو سلطنت عثمانیہ بیٹا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی نہیں ہے، یہ اس کے بعد والا جو دور تھا جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 700 سال پہلے، آج سے تقریباً 700 سال پہلے، یہ جو اب ارطغرل غازی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، تو اس دور میں ان کے والد شاہ سلیمان کا ذکر ہوتا ہے بیچ میں، کریکٹر ایک ہوگا۔ تو اس کے بعد یہ سلطنت عثمانیہ وجود میں آئی تھی، جو کہ ترکی سے لے کر بہت سا یورپ کا حصہ اور یہ تک جو ہے وہ سعودی عرب تک جو ہے وہ جو موجودہ سعودی عرب ہے، یہ سارا حصہ جو ہے سلطنت عثمانیہ کہلاتی، یہاں تک کہ پاکستان کا، ایران کا اور بلوچستان کا کچھ حصہ یہ بھی اس میں شامل تھا۔ تو اس کو سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر
سلاطین بنو امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو مٹانا تھا. یعنی کہ ایک بہت ہی زبردست اور اہم کارنامہ جو ان کا یہ تھا کہ اس دور میں جو ہے وہ سلطنت جو بنی امیہ تھی اس کی وہ کارروائیاں جو کہ ناجائز تھیں ان کو ختم کرنا تھا. تو آپ نے یہ ذرا اقتباس جو ہے نشان بھی لگا لیں, آج کا ہوم ورک بھی ساتھ ساتھ چلتا جائے. تو یہ اقتباس اہم بھی ہے, 2013 میں آیا بھی ہوا ہے, نوٹ کر لیجیے. سلاطین بنی امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو زمینداری کی حیثیت سے رایا کے قبضے میں تھا اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا تھا. اب آپ کے سامنے یہ ہے کہ ریاستیں اس وقت تک حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں اگر جو ہے وہ ناجائز طور پر عدل و انصاف نہ ہو اور ناجائز زمینوں پر قبضہ ہو, ظلم کیا جا رہا ہو, عوام اور رعایا کے حقوق نہ دیے جا رہے ہوں. تو یہاں پر بھی یہی جو ہے وہ حساب کتاب چل رہا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ. اور اسی طرح اگر آپ اپنے علاقے میں دیکھیں تو مغلیہ دور 1000 سال تقریباً حکومت کی اور اس کے بعد کہاں گئے, ختم ہو گئے. تو جب عدل و انصاف قائم نہیں رہے گا تو بڑی بڑی حکومتیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں. تو جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے جاتے تھے. تو آپ کے سامنے یہ بڑی بڑی جو زمین پسند آئی اس کے اوپر فلاں محل بنا لیا, میں کوئی بھی نام نہیں لوں گا. تو ہمارے پاس ہیں جی 10 منٹ ہیں, اس پہ انشاءاللہ ہم اس کو ختم کریں گے. الرٹ آیا میرے پاس. تو بنو جی کہاں تھے ہم, جی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا, لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا. آپ دیکھیں نا کہ کوئی بھی آپ اچھا کام کرنے لگیں گے نا تو لوگ آپ پر باتیں کریں گے, لو جی یہ ایک نیا ہی کام شروع ہونے لگا ہے, پہلے تو ایسا نہیں تھا, ایسے ہی چل رہا تھا, یہ زمینیں تو ہماری تھیں, ہم کیوں دیں آگے, ہمارے اباء و اجداد نے دی. تو انہوں نے کہا کہیں نہ کہیں تو سٹارٹ کرنا ہے نا, کہ جو ناجائز کارروائیاں ہوئی ہیں جو ہمارے اباء و اجداد نے کر دی تھی, انصاف تو قائم کرنا ہے نا. تو اس انداز میں انہوں نے پھر جو ہے وہ کیا کیا کہ اس کو جو ہے وہ وہاں سے آغاز کیا. تو تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی کہ لوگ کیا کہیں گے. سوشل پریشر ان کے اوپر بہت تھا, لیکن انصاف اور اس کا آغاز کہیں نہ کہیں سے تو کرنا تھا. تو بہرحال میں اپنے ملک کی تو بات نہیں کر رہا, آپ ماشاءاللہ آپ سیکنڈ ایئر میں ہیں اور پاک سٹڈیز کے اندر جو ہے وہ ضرور بات ہوگی جب ہم اس کو ہفتے میں 2 دن جو ہے وہ پڑھا کریں گے. اگلے صفحے پہ چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ اول شروع میں جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو تمام خاندان نے عمر انڈر لائن کو, جو کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھی, یہ ایم سی کیو سفیر مقرر کر کے, یعنی کہ اپنا پیغام دے کر جو ہے وہ بھیجا. انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہا کہ تمام خاندان برہم ہے, ناراض ہے, اور مجھ کو ڈر ہے کہ عام بغاوت نہ ہو جائے, یعنی کہ لوگ آپ کے خلاف جو ہے بغاوت نہ کر دیں تو اور لوگ ہنگامہ نہ کر دیں. احتجاج ہوتا ہے آج کے دور میں بھی ایسے, جس کو جو ہے وہ آپ جو ہے اس سے حساب مانگنا شروع کریں تو وہ احتجاج, ہنگامہ, دھرنے اور یہ سارے معاملات جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا. وہ مایوس ہو کر چلی گئے. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں بھی اسی قسم کی جاگیریں تھیں جو ان کے خاندان کو بنو امیہ کی طرف سے عنایت ہوئی. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان جاگیروں کا فیصلہ کرنا چاہا تو بڑے بڑے مذہبی علماء یعنی مقبول, میمون بن مہران اور ابو قلابہ کو بلایا.
اور کہا کہ ان جاگیروں کی نسبت آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، یعنی کہ اس وقت کے مذہبی علماء کو جو ہے وہ بلایا اور ان سے فتویٰ لینے کی لیا کہ مجھے آپ اپنی رائے دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو مقبول نے دب کر جواب دیا، یعنی کہ ذرا ڈر کر کہ سامنے خلیفہ وقت ہیں تو میں کیسے کہہ دوں۔ تو کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز نے میمون کی طرف رخ کیا، تو تم خدا لگتی کہو کہ اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے وہ بتاؤ مجھے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بلا لیجئے، وہ آئیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیوں عبد الملک، اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ سب واپس کر دینی چاہیے۔ تو باپ جیسا ہو بچے کی تربیت بھی ویسی ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے اس کی والدہ، تو ایک مختصر سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، تو دینی چاہیے، ورنہ آپ کا شمار بھی انہی ظالموں اور غاصبوں میں ہوگا۔ تو یہاں تک بیٹا جی ہم نے آج پڑھنا تھا۔ اب اس میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے کہ، اور میں نے تربیت کی بات کی ابھی، تو ان کے یہی تقریباً ڈیز تھے جن دنوں میں اس وقت ہم موجود ہیں، یعنی کہ رمضان المبارک آخری عشرہ، عید قریب ہے، اور محل کے اندر جو ہے وہ ان کے چچا زاد جو یہ صاحبزادے جو عبد الملک اور دیگر بھائی اور اپنے کزن بھی ان کے رہتے ہیں، تو وہ جیسے ہوتا ہے بچوں کے اندر کہ یہ ہم نے عید پر یہ کپڑے پہننے، ہم یہ لے کر آئے ہیں، تو ایسا ہی کچھ سین ادھر بھی ہوا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی والدہ سے کہا کہ ہمیں بھی نئے کپڑے لے کر دیں۔ یہ خلیفہ وقت کے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی عید پر نئے کپڑے لے کر دیں۔ تو ان کی والدہ نے، یعنی کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے ان سے کہا کہ آپ اس دفعہ میرے بچوں کو نئے کپڑے لے دیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، خلیفہ وقت اتنی بڑی ریاست کے خلیفہ، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ تو ان کی زوجہ کہتی ہیں، ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ آپ 1 ماہ کی یا 2 ماہ کی تنخواہ غالباً ریاست سے ان ایڈوانس لے لیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے وزیر خزانہ کو بلاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ مجھے تنخواہ جو ہے وہ ایڈوانس میں دے دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن آپ مجھے لکھ کر گارنٹی دیں کہ آپ اگلے 2 ماہ تک جو ہے وہ زندہ رہیں گے، کام کریں گے۔ تو جناب یہ تھی اس وقت کی جمہوریت۔ تو وہ ڈر جاتے ہیں، اور مطلب حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ نہیں لیتے۔ تو یہ تھی بیٹا جی صورتحال اس دور میں، ایسے نہیں یہ ریاستیں جو ہے وہ قائم رہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو اب آپ اپنے مائک آن کر کے پوچھ سکتے ہیں۔